كريم وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وهو بالاهتداء حقيق ونور به الاقتداء يليق وعلى آله الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ہے ان کی جامہ میں نیما نور کا، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط و ام میں لکھا ہے یہ دو برقا نور کا. کیا بات ہے. سبحان اور اللہ. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بے شک. تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نعمت دریائے رحمت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں نذران عقیدت و محبت پیش کریں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا بابانا و ملجانا محمد کما تحب اللہ تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے کلام مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے خود کو اور آپ کو مشرف کیا ہے وہ 30واں پارہ صفحہ 730 آیت 1 سطر 7. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کر دی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. بے شک. آپ آیت کریمہ کا شان نزول پہلے سنیں، پھر تشریح کروں گا تو انشاءاللہ لطف ضرور آئے گا. انشاءاللہ. جلالین شریف کا صفحہ 505 سطر 5 اور 6. نزلت فی العاص ابن وائل سمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند موته ابنه القاسم. سرکار کا بیٹا حضرت قاسم کا جب انتقال ہو گیا، بچپنے میں دودھ پینے کی مدت میں سرکار کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا جو حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے تھا. تو مکہ کے کفار پکار اٹھے کہ محمد تو ابتر ہو گئے. معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ. محمد ابتر ہو گئے. کیا مطلب کہ محمد کا بیٹا مر گیا، اب محمد کی نسل کیسے چلے گی؟ بیٹا سے نسل چلتی ہے، بیٹا سے باپ کی نسل آگے بڑھتی ہے. کفار مکہ پکار اٹھے کہ محمد کا بیٹا تو مر گیا،
اب اس کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ جب تک یہ ہے تب تک ہے، اس کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محبوب کفار کی بکواسانہ گفتگو سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں۔ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں۔ آپ کا رب ارشاد فرماتا، محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کر دی ہے، سب کی نسل بیٹے سے چلے گی اور آپ کی نسل بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ سبحان اللہ، بہت سب کی نسل بیٹے سے چلے گی اور آپ کی نسل بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ جبھی تو سرکار فرماتے ہیں کہ سب کا بیٹا منسوب ہوگا باپ کی طرف، مگر میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا منسوب ہوگا میری طرف بھی اور حضرت فاطمہ کی طرف بھی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ہادان ابنایا و ابنایا بنتی، مولا یہ دونوں حسن حسین میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو میں ان سے محبت فرما، اور اے مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں، یا الہی حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ حضرات کل آپ نے تقریر سماعت کی، سرکار فرماتے ہیں اہل بیت کے عورتوں میں بیٹی کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیار مجھے بیٹی فاطمہ سے ہے، اور آج ابھی آپ نے سنا کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے بیٹا حسن حسین سے محبت ہے، اور جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آگے ارشاد فرماتے مولا میں جن سے محبت کرتا ہوں تو ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ دیکھو سرکار فاطمہ کو اپنے بیٹا حسن حسین سے کتنا پیار ہے، یہ آج کی تقریر کا عنوان ہے، مگر کل ایک سے دو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت فاطمہ پر اور دو تین باتیں ہمیں آپ ضرور سنائیں، تو میں پہلے چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں کل کی تقریر سے منسلک کر کے آپ کے سامنے حضرت فاطمہ کے بارے میں بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار کو اپنے بیٹا حسن حسین سے کتنا پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات میں ویسا نواسا کسی کا نہیں ہے جیسا نواسا میرے سرکار کا ہے، اور کسی کا نانا ایسا نہیں ہے جیسا نانا حسین کریمین کا ہے، اور ہو بھی کیسے پوری کائنات میں نہ حسن حسین جیسا کوئی جوان ہے اور نہ پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی ہے۔ مصطفیٰ دیکھو تو نبیوں کے سردار ہیں، اور نوازے کو دیکھو تو جنتی نوجوان کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے مجھے فاطمہ سے پیار ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ فاطمہ سے ہے کہ مجھ سے زیادہ پیار ہے؟ سبحان اللہ۔ داماد نے سوال کر لیا سسور سے، داماد نے سسور سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو اپنی بیٹی پیاری ہے یا داماد پیارا ہے؟ آج کا داماد اگر سسور سے سوال پوچھ لے تو سسور کیا جواب دے گا؟ سسور جواب دے گا یا تو ایسا جواب دے گا کہ جواب سن کر داماد راضی ہوگا تو بیٹی ناراض ہو جائے گی، اور اگر بیٹی راضی ہوئی تو ادھر داماد راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے سسور کو جواب دینا ہی نہیں آتا۔ سرکار نے دیکھو کتنا پیارا جواب دیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، علی سن لو، اے علی سن لو، فاطمہ مجھ کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے، میں فاطمہ سے تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لہتے جگر ہے، مگر علی سن لو، فاطمہ مجھے زیادہ پیارا ضرور ہے، مگر انت اعز منہا، علی تمہارا درجہ میرے نزدیک فاطمہ سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، تمہارا مرتبہ بڑا ہے۔ سرکار نے ایسا جواب دیا کہ علی بھی راضی ہو گئے اور فاطمہ بھی راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा दामाद है और कैसा नबी है कि सरकार का जवाब सुनकर फातिमा भी राजी हो गई और अली भी राजी हो गई। सरकार फरमाते मुझे बेटी फातिमा से प्यार है, देखो कैसा घराना है मेरे नबी का घराना, कैसा घर है फातिमा का घर। चुनांचे सुनो हदीस मुबारक मिशकात शरीफ है, जिससे सानी है सफा 570 का फसल अव्वल है, हदीस नंबर 18 सतर 11 12 13 14 15 16 17 18 की हदीस पाक है। अन अबी हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ुल्तु लि उम्मी दाईनी अतन नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फसल्लैतु मअहु अल-मग़रिब फलम्मा इंसरफ़ा an-नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फअतैतु an-नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फसल्लैतु मअहु al-मग़रिब हत्ता सल्ला al-इशा फलम्मा इंसरफ़ा an-नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वक़ाल या अबा हुज़ाफा लब्बैक या रसूल अल्लाह मा हाजतक क़द ग़फ़रल्लाहु लक व लिउम्मिक हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्द क़ब्ल हाज़िहि लैलता इस्ताज़न रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरुनी इन्न सय्यदता निसाउ अहलिल जन्नति व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। बहुत सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू हुज़ाफा। क्या नाम है बोलो? मोहब्बत से क्या नाम है सहाबी का? सहाबी का नाम लेने से सवाब मिलता है। क्या मिलता है साहब? सहाबी का नाम लेने से सवाब मिलता। क्यों? इसलिए कि सहाबी कहते हैं नबी के दोस्त को, जब नबी के दोस्त का तज़किरा किया जाए तो नबी को खुशी होती है, और जब नबी को खुशी मिलती है तो अल्लाह राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। जो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बेशक खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू हुज़ाफा है। उन्होंने अपनी माँ से जाकर के कहा माँ आप मुझे इजाजत दे दो। माँ ने कहा बेटा काहे की इजाजत चाहिए? तो सहाबी ने कहा माँ अगर आप मुझको इजाजत दे देंगे तो मैं जाऊंगा मस्जिद नबवी में सरकार के पीछे जाकर के नमाज अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। सहाबी है, नमाज की इजाजत वो भी मस्जिद नबवी में कि सरकार फरमाते सलाते मस्जिदी हादा अफज़लु मिन सलाते अल्फ़े रकातिन मा सिवा इल्ला मस्जिदिल हराम। सरकार फरमाते मस्जिद हराम को छोड़ दो, उसके अलावा दुनिया की तमाम मस्जिदों में जाकर के 1000 रकात नमाज पढ़ो तो अल्लाह उतना सवाब नहीं देगा जितना सवाब मेरी मस्जिद नबवी में आकर के 2 रकात पढ़ने का सवाब देगा। सारी मस्जिदों में 1000 रकात पढ़ो तो उतना सवाब नहीं मिलता है, मुस्तफा की मस्जिद में जाकर के पढ़ लो 2 रकात तो उससे ज्यादा सवाब मिल जाता है। मस्जिद नबवी में सरकार कायनात के पीछे नमाज पढ़ने के लिए सहाबी किसकी इजाजत मांग रहे हैं? बोलिए। माँ की इजाजत। किसकी इजाजत? माँ की इजाजत मांग रहे हैं। आजकल के कुछ बुद्धू नमाजी ऐसे पैदा हुए हैं जिनकी माँ घर में रोती है, ये नमाज के लिए कभी दिल्ली घूमते हैं तो कभी भोपाल घूमते हैं, कभी सूरत घूमते हैं तो कभी बम्बई घूमते हैं। इस बुद्धू को पता नहीं है कि जन्नत न दिल्ली में है, न भोपाल में है, न सूरत में है, न बम्बई में है। जन्नत तो घर में माँ के कदमों तले है। सुभान अल्लाह। माँ को राजी क्यों नहीं कर लेता? मोहल्ला की मस्जिद में जाकर के मोहम्मदिया मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ लो जल्दी से और दौड़ के घर पे आ जाओ, माँ की खिदमत करो, माँ राजी हो जाएगी। इधर तुम्हारा सजदा भी कबूल हो जाएगा, तुम्हारी नमाज भी कबूल हो जाएगी। सहाबी नबी की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए अपनी माँ से इजाजत मांगते, माँ इजाजत दे दो। तो माँ ने सोचा कि बेटा काहे की इजाजत और क्यों इजाजत मांग रहे हो? कहा नमाज पढ़ूंगा। तो माँ सोचने लगी तो बेटा ने सोचा चलो एक अच्छा हीला बहाना कर लेता हूँ, माँ को बताता हूँ, माँ जल्दी इजाजत दे देगी। तो अर्ज करते माँ अगर आपने मुझे इजाजत दे दी ना, अगर आपने
مجھے اجازت دے دی تو جاؤں گا مسجد نبوی میں، نبی کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی سے کہوں گا کہ ان استغفر لی ولی کہ اے اللہ کے حبیب آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں، سبحان اللہ، میرے لیے بھی دعائیں مغفرت فرما دیں اور میری ماں کے لیے بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ بھی تو صحابیہ تھی نا، ان کا بھی تو عقیدہ تھا کہ نبی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محبت، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محبت۔ سبحان اللہ۔ کہا بیٹا جاؤ، جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، تم اپنے لیے بھی دعا کرانا اور میرے لیے دعا کرانا، اس لیے کہ اگر نبی ماں بیٹے دونوں کے لیے دعا کر دیں گے نا تو مرنے سے پہلے ہی اللہ مغفرت کا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں صحابی اجازت مل گئی، دوڑے ہوئے گئے مسجد نبوی میں۔ مغرب کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا بولیے؟ مغرب کا وقت تھا۔ چپکے سے مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے سب میں اور نماز پڑھی، مغرب کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد چپ چاپ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ کچھ نہ کہا، کچھ بولو بھائی، کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھ گئے۔ کیوں خاموش بیٹھے بھائی؟ صحابی ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے نا، صحابی کو کہنا چاہیے تھا، جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، نبی سے کہنا چاہیے تھا نا کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعائے مغفرت فرما دے۔ تو صحابی کیوں نہ کہا؟ صحابی نے کیوں نہ کہا؟ چپ کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بولا وہاں جاتا ہے جہاں خبر نہیں ہوتی ہے، مصطفیٰ تو چہرہ دیکھتے ہیں تو دل کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ چہرہ دیکھتے ہیں تو دل کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیر کیا تم سے نہار ہو بھلا، جب نہ خدا ہی شفا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خاموش بیٹھے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ کون سا وقت آیا؟ عشاء کا وقت آ گیا۔ صحابی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، پھر بھی خاموش بیٹھے رہے، اور جب عشاء کی نماز ختم ہو گئی تو سرکار کی عادت کریمہ تھی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جاتے۔ سرکار نے اپنے گھر کی طرف جانے کا راستہ لیا تو صحابی اب بھی کچھ نہیں بولے، کہتے میں بھی نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، نبی کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ سرکار نے مجھے دیکھا نہیں، میری آواز سنی نہیں، سرکار آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ بلا دیکھے سرکار فرماتے یا ابا حذیفہ، سبحان اللہ، بلا دیکھے سرکار نے فرمایا یا ابا حذیفہ ما حاجتک، اے ابو حذیفہ مغرب میں آیا تھا، ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، مغرب کی بھی نماز ہو گئی، عشاء کی بھی نماز ہو گئی، اور تو بولتا نہیں ہے تو لے پھر بولے دعا کرنے جا رہا ہو، گھر چلا جا، اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے، تیرے ماں کی بھی مغفرت فرما دے، تیری بھی مغفرت فرما دے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ حضرت حذیفہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ سرکار فرماتے ابو حذیفہ ھذا ملک لم ينزل الارض قبل قط، ابو حذیفہ دعا تو مل گئی ہے مگر ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ ابھی یہ اللہ کا فرشتہ میری بارگاہ میں آیا ہے، پہلی بار آیا ہے، پہلی بار، اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ تو سرکار فرماتے رب کی بارگاہ سے میرے لیے سلام لے کر کے آیا ہے، رب کی بارگاہ سے میرے لیے سلام لے کر کے آیا ہے، اور سلام کے ساتھ ساتھ رب کا پیغام لایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا پیغام کیا ہے سنیں گے بھائی، رب کا پیغام سنیں گے اتنی خاموشی میں سبحان اللہ اور محبت سے، جی لگا کہ پیچھے والے بول رہے ہیں رب کی طرف سے سلام لایا ہے اور رب کا پیغام لایا ہے۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا کیا پیغام لایا ہے، رب کا کیا پیغام ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میرے بیٹا حسن اور حسین کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں دیکھو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بیٹا دیکھو تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ کیسا گھرانہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، شاعر کہتا
आधे से हसन बने हैं तो आधे से हुसैन, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। हजरात एक बड़ी प्यारी बात अनोखी मैं आपको बताता हूँ, फिर एक हदीस सुनाऊंगा, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सारा मजमा से मेरा सवाल है, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा, जन्नती औरतों की सरदार मोहब्बत से, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा और जन्नती नौजवानों का सरदार हसन और हुसैन। बताइए तो सारा मजमा मिलकर बूढ़ों के सरदार कौन होंगे? जवानों के सरदार तो हसन हुसैन हो गए ना, औरतों की सरदार तो फातिमा ज़हरा हो गई, बीच में बूढ़े बचे रह गए कि नहीं रह गए? तो बूढ़ों का सरदार कौन होगा? बोलो तो बूढ़ों का सरदार, बूढ़ों का सरदार। एक सरकार की बारगाह में बूढ़ी माँ आई, बूढ़ी माँ अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह मैं जन्नती हूँ, क्यों? इसलिए कि मैं आपका कलमा पढ़ती हूँ। सुभान अल्लाह। मैं जन्नती हूँ इसलिए कि मैं आपका कलमा पढ़ती हूँ। मगर हुजूर आप कह दे अपने ज़बानी मुबारक से कि मैं जन्नती हूँ तो और खुशी हासिल होगी। तो सरकार ने फरमाया माँ जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी, जन्नत में कोई, जन्नत में कोई, मोहब्बत से जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं। बूढ़ी माँ रोने लग गई, बूढ़ी माँ रोने लग गई। तो कुछ मजमा में बूढ़े हजरात थे, वो दिल्ली की तरह हंस रहे थे, चलो बूढ़ी नहीं जाएगी, बूढ़ा तो जाएगा, बूढ़ी नहीं जाएगी तो बूढ़ा तो जाएगा। तो सरकार ने इरशाद फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी और कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। मजमा में जो बूढ़े बैठे थे वो भी रोने लगे। सरकार ने इरशाद फरमाया बूढ़ी माँ न रो, ऐ बूढ़े हजरात न रो, ये बुढ़ापा तो बीमारी है, ये तो मर्ज है, जन्नत में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मर्ज नहीं होगा। जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह ताला बूढ़ी को भी जवान कर देगा और बूढ़ों को भी जवान कर देगा और तमाम जवानों का सरदार हजरत हसन और हुसैन को बना देगा। सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीन से अर्श तक है शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में गुम्बा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सरकार फरमाते मुझे अपनी बेटी फातिमा से बड़ा प्यार है, अहले बैत की औरतों में और बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे हसन और हुसैन से। सुभान अल्लाह। देखो कितना प्यार है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल 12-14 सफा 525 सतर 11-12 की हदीस सुनिए। और मैं हदीसों का रेफरेंस मजमा में इसलिए दे देता हूँ कल होकर के कोई ये न कहे कि तुम्हारे मौलाना ने क्या तकरीर कर दी बिना सर पैर के, इसलिए मैं हवाला देता। सुनो, हजरत अली के दरमियान और हजरत फातिमा ज़हरा के दरमियान हो गया एक बार इख्तिलाफ, दोनों में ना इत्तेफाकी हो गई। ईमान से बोलो जितने लोगों की शादी हुई है आज तक कभी बीवी से इख्तिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। ऐसा लगता है सारे लोग दूध के धुले बैठे, किसी का इख्तिलाफ ही नहीं हुआ, किसी का इख्तिलाफ हुआ ही नहीं। अगर हजरात कारी साहब कोई कह दे कि आज तक मेरा और मेरी बीवी का इख्तिलाफ नहीं हुआ है तो उससे बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अली को अगर फातिमा जैसी बीवी से इख्तिलाफ हो सकता है, नबी को आयशा जैसी बीवी से इख्तिलाफ हो सकता है, तो गुलाम नबी को क्यों नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इख्तिलाफ होता रहता है, इख्तिलाफ हो जाए तो बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, बल्कि बीवी को सीने से लगा करके मोहब्बत से मना लेना चाहिए। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं जब मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो जो आगे बढ़ करके सीने से लगा करके राजी कर लेगा अल्लाह से उसकी रहमत से राजी हो जाएगा। जो पहले मोहब्बत से राजी कर लेगा, राजी करने वाले से अल्लाह की रहमत राजी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए इख्तिलाफ हो जाए तो आप जो है इख्तिलाफ को बढ़ावा ना दो, इख्तिलाफ को खत्म करो। जो पहले आगे बढ़कर के इख्तिलाफ को खत्म करेगा अल्लाह की रहमत उससे राजी हो जाएगी। क्या राजी होगी? बोलिए। अल्लाह की रहमत राजी हो जाएगी। हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली का इख्तिलाफ हो गया ना, तो हजरत अली ने यही किया, झगड़ा न बढ़ाया, घर से उठे और चले गए मस्जिद नबवी में जाकर के सो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में जाकर के सो गए। आजकल भी इख्तिलाफ होता है, जब होता है इख्तिलाफ ना तो आजकल का मियाँ भी कम नहीं, बीवी भी कम नहीं। मियाँ 2 बोलता है तो बीवी बढ़ के 4 बोलती है।
اگر بیوی نے 4 بول دیا تو میاں کہتا میں تجھ سے کم ہوں، درجن بھر سنا دیتا ہے، اور درجن پر شوہر سناتا بیوی کہتی ہم تجھ سے کم ہیں، وہ 2 درجن سنا دیتی ہے۔ ایک جگہ تو میں نے دیکھا میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، تو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے کا دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی ایک باپ کا ہے تو دے دے طلاق، ابھی طلاق دے دے۔ تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، اگر کسی کی بیوی ایسا کہے کہ ایک کا اگر ہے تو دے دے طلاق، تو کہہ دینا بیوی سے بیوی ایک کا ہوں، 2 کا دوگلا نہیں ہوں، ایک نسل کا بیٹا ہوں، ایک نسل کی اولاد ہوں۔ جو ایک نسل کا ہوتا ہے وہ بیوی کو طلاق نہیں دیتا بلکہ اپنے نکاح میں باقی رکھتا ہے، اپنے نکاح میں باقی رکھتا ہے۔ بیوی 2 کا دوگلا نہیں ہوں، ایک ہی باپ کا ہوں، اس لیے میں تجھے ہرگز طلاق نہیں دوں گی۔ کبھی تو اس لیے کہا تھا کہ بیچ راہ میں سفر کرتے کرتے چھوڑ دو، میں نے تو کبھی تو اس لیے کہا تھا کہ جینا بھی تیرے ساتھ ہے اور مرنا بھی تیرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اختلاف ہو جائے تو بات طلاق تک نہیں جانی چاہیے، طلاق کی نوبت آنے سے پہلے بیوی کو راضی کر لینا، اللہ کی رحمت راضی ہو جائے گی۔ اور اے میری بہنوں، آپ بھی بڑھ کر کے اپنے شوہر کو راضی کر لینا، تم سے اللہ کی رحمت راضی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں بیوی حضرت فاطمہ اور علی میں ہو گیا اختلاف، تو حضرت علی اٹھے اور چلے گئے مسجد نبوی میں، جا کر کے آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سرکار بیٹی فاطمہ کے گھر آئے اور ارشاد فرماتے بیٹی فاطمہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ علی کدھر گیا؟ علی کدھر گیا؟ تو حضرت فاطمہ کا کیونکہ اختلاف ہو گیا تھا، اور جب کسی کا اختلاف ہو تو بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، انداز بولنے کا بدل جاتا ہے۔ حضرت بیوی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے نا علی جو ہے مسجد میں سو رہے ہوں گے۔ سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کچھ نہ کہا، دوڑے ہوئے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے، تو جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت علی بے خبر مسجد نبوی کی کچی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور مدینہ کے گرد و غبار حضرت علی کے بدن پر گر رہے ہیں۔ سرکار نے قریب ہو کر کے حضرت علی کے پاس بیٹھ گئے اور فجعل یمسح التراب، حضرت علی کی پیٹھ سے جو گرد و غبار گر رہی تھی، سرکار نے اپنے رستے رحمت سے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا، اور صاف کرنا شروع کر دیا، اور صاف کرتے کرتے ارشاد فرماتے قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ نا، کتنا سو گئے؟ سبحان اللہ۔ اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ نا، کتنا سو گئے؟ حضرت علی بیدار ہوئے، دوڑے ہوئے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرتے ہیں فاطمہ آج کے بعد میں تمہاری رضا کے خلاف کچھ کام نہ کروں گا، اس لیے کہ میں تمہاری رضا میں اپنے نبی کی رضا پاتا ہوں، اپنے مصطفیٰ کی رضا پاتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے اس سے میں راضی ہوتا ہوں، اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس سے پروردگار راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اس نے لقب خاک پایا شہنشاہ سے ہے، اس نے لقب خاک پایا شہنشاہ سے، جو حیدر کرار مولا ہے ہمارا، اور ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، اسی خاک میں مدفون شہید بدھا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ سنو ایک حدیث اور سناتا ہوں، سارا مجمع بولو محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں وہ کہاں ہے وہ بھی آپ ریفرنس آپ قبول کر لیں۔ یہ کنز الامہات بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، بہت بڑی، 22 جلدوں میں۔ کتنے جلدوں میں ہے؟ محبت سے بولے کئی جلدوں میں ہے؟ 22 جلدوں میں۔ بچہ ابتدائیہ سے لے کر کے فضیلت تک پڑھے، کسی جماعت میں کتاب پڑھائی نہیں جاتی، حدیث کی ساری کتابیں جماعت میں پڑھائی نہیں جاتی، 2-4 کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں۔ اب ہے صلاحیت تو ڈھونڈ کے نکالو، پڑھو کتاب کو، سمجھو سیرت رسول کو، سمجھو سیرت مصطفیٰ و علی کو۔ سنو کنز العمال ہے، اور کنز العمال کا جلد نمبر 17 ہے، باب مناقب فاطمہ کی حدیث پاک ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ تو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کی شان دیکھو، سرکار فرماتے مجھے بیٹی فاطمہ سے محبت سے، بیٹی فاطمہ سے پیار ہے۔ ایک صاحب نے کل کہا تھا حضرت وہ چولہے والا واقعہ دوبارہ کل سنائیے گا، مجھے لگتا ہے چاچا جی بیٹھے ہیں، ان کی محبت میں وہ واقعہ میں آپ کو پہلے دوبارہ سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا حضرت میرے سننے سمجھنے میں ذرا کمی آ گئی، میں سمجھ نہیں پایا، دوبارہ میں چولہا والا واقعہ کل بتائیے گا۔ وہ چولہے والا واقعہ میں دوبارہ سناتا
اللہ ہو. سارا مجمع محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.